پہلے نمبر پہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ یہ محرم الحرام کے فضائل میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم آئندہ سال اس 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک روزے کا اضافہ کریں گے، یا تو ایک روزہ پہلا جو 9ویں تاریخ کا ہوگا، یا ایک روزہ وہ جو 11ویں تاریخ کا ہوگا۔ اس 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کریں گے، وہ اس لیے کہ یہودی رکھتے ہیں ایک روزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، جس کی وجہ سے یہودیوں نے روزہ رکھنا 10 محرم کا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس روزے کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کریں گے، وہ اس لیے کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا جائز ہے، اگر آپ 9ویں اور 11ویں کا روزہ ساتھ شامل کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ایک مستحب ہے تاکہ آدمی کی اس کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے، ایک آدمی کا ارادہ ہی مشابہت کا نہیں ہے، اور وہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہتا ہے اور صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر کے کھانوں کے اندر وسعت پیدا کرو۔ جو آدمی محرم کے اندر 10 تاریخ کو یا 10 تاریخ کے علاوہ اپنے گھر کے کھانوں کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، یعنی معمول کے مطابق جو کھانا پک رہا ہے، اگر ہم 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے کھانے کے اندر وسعت پیدا کریں گے، اگر پہلے ہم سبزی بناتے ہیں 10 محرم کو ہم گوشت بنا لیں، اگر ہم پہلے کوئی عام کھانا بناتے ہیں 10 محرم کو ہم قیمتی کھانا بنائیں، اپنے گھر والوں کے کھانوں کے اندر وسعت پیدا کریں، پھر اپنے گھر والوں کو اس کھانے کے اندر بٹھا کے سارے مل جل کے اس کھانے کو کھائیں۔ جب کھانا کھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس وسعت کو پیدا کرنے کی وجہ سے پورے اگلے سال کے کھانے کے اندر برکت پیدا کر دیں گے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا احترام اور معزز و برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن میرے دوستو اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ اب یہ دونوں شہادتیں اس محرم کے مہینے کے اندر ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ شہادت یہ خوشی کا پیغام ہے، یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت جب انسان کو مل جاتی ہے اس نعمت کے ملنے پر آدمی کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ نعمت ملے اور وہ روئے۔ اگر نعمت مل جائے تو اس ملنے کے بعد آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ فخر کرتا ہے۔ اگر یہ شہادت نعمت نہ ہوتی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہ مانگتے۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا، کہ اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں تیرے میدان کے اندر جنگ کے اندر اتروں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں اتروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل بلدی فی موت رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، میرے پیارے پیغمبر کے شہر میں عطا کرنا۔ حضرت عمر نعمت کو مانگ رہے ہیں، اور نعمت کو مانگا جاتا ہے، مصیبت کو مانگا نہیں جاتا، نعمت کو مانگا جاتا ہے۔ جب نعمت مل جائے پھر اس کے اوپر رویا نہیں جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اگر کوئی آدمی میدان جنگ کے اندر جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بل احیا، وہ شہید نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے راستے کے اندر مرنے والا، تیرے راستے کے اندر کٹنے والا، ہم دیکھتے ہیں اس کے جسم کے لوتھڑے اڑ گئے، ہم دیکھتے ہیں اس کی گردن سر جو ہے جسم سے جدا ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں اس کے بازو کٹ گئے، ہم دیکھتے ہیں کسی کی آنکھیں نکل گئی، ہم دیکھتے ہیں اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کہتے ہیں زندہ ہے۔ وہ زندہ کس طرح؟ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہی بات تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ وہ زندہ کس طرح ہے۔ شہید اللہ کی بارگاہ کے اندر جنت کے اندر جب جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے جنت کی کون سی نعمت یا کسی نعمت کے اندر کمی یا تیرے دل کی کوئی تمنا ہو تو بتا۔ اللہ سے وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری جنت کے اندر ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن ایک نعمت تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ شہید کہے گا کہ یا اللہ جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن ایک نعمت تیری جنت میں بھی نہیں۔ حالانکہ انسان زندگی کے اندر ہر ایسا کام کر جاتا ہے نیکی کا کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرے دل کے اندر تمنا ہے میں جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کروں گا۔ شہید بھی کہے گا کہ اللہ تیری جنت کے اندر سب کچھ ہے لیکن ایک نعمت تیری جنت میں بھی نہیں۔ اللہ شہید سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے جو میری جنت کے اندر تیری کمی پوری نہیں کر رہی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے شہید میدان جنگ میں اترتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن شہادت کے موقع پہ، شہادت کے وقت، جس وقت دشمن کا وار ہوا میرے جسم کے لوتھڑے اڑ گئے، دشمن کا وار ہوا میرا تن دھن جسم سے جدا ہو گیا، دشمن کا وار ہوا میرا جسم چلنی ہو گیا، لیکن اس وقت شہادت کے موقع پہ جو مجھے لذت آئی تھی، جو مجھے مزہ آیا تھا، وہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتی ہیں اسی نعمت کے بدلے میں تو تمہیں جنت دی ہے، وہ دنیا کی لذت شہادت کی دنیا کے اندر تھی، آج وہ جنت کے اندر لذت نہیں ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ شہادت نعمت ہے، اور جو نعمت مل جاتی ہے تو وہ جنت کے اندر بھی طلب کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جانا چاہیے، اپنے آپ کو مارنا اور پیٹنا نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، اس محرم کے مہینے کے اندر حضرت امام حسین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ شہادت نعمت ہے، حضرت عمر نے بھی مانگی، صحابہ نے بھی مانگی، اللہ کے نبی نے بھی مانگی کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرنا۔ اگر شہادت نعمت نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 27 غزوات کے اندر نہ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میدان جنگ کے اندر جاتے اس کے ذہن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک، یا تو وہ غازی بن جاتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے۔ غازی بن گیا تب بھی کامیاب، شہید ہو گیا تب بھی کامیاب۔ غازی بن گیا دنیا میں کامیابی، شہید ہو گیا آخرت میں بھی کامیابی۔ یہ جو میدان جنگ میں جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ دو چیزیں میری مقدر بنے گی، یا شہادت میرا مقدر بنے گی یا میں غازی بن جاؤں گا، یہ دو چیزیں میرا مقدر بنے گی۔ یہ نظریہ لے کے، یہ نیت لے کے آدمی میدان جنگ میں اترتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جانے والا پیچھے والوں کو بزدل بنا کے گیا، یہ جانے والا پیچھے والوں کے جذبات کو کمزور کر کے گیا، یہ جانے والا مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کی سرحدوں کے محافظ فوجی کھڑے ہیں،
وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کی جان اور مال کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ اب ان کا کھڑا ہونا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، ان کا کھڑا ہونا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ کو بزدل نہیں بنایا گیا کہ تمہارا بچہ پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرے گا لہذا تم رونا شروع کر دو۔ ان جانے والوں کو بھی پتہ ہے، ان بھیجنے والوں کو بھی پتہ ہے، ہمارا بچہ پاکستان کی سرحد کا جو محافظ ہے، یا وہ شہید ہو جائے گا یا وہ شہید ہو گیا تب بھی کامیاب، وہ اگر فاتح بن گیا تب بھی کامیاب۔ یہ پیچھے والے اس کی شہادت پر ماتم نہیں کرتے، یہ پیچھے والے اس کی شہادت پر روتے نہیں ہیں، یہ پیچھے والے اس کی شہادت پر اپنے آپ کو سینہ کو بھی نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو اس شہادت شہید کے بارے میں تیرے کیا جذبات ہیں؟ ماں کہتی ہے مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ، باپ کہتا ہے مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ، بھائی کہتا ہے مجھے فخر ہے اپنے بھائی پہ کہ میرا بھائی پاکستان کی سرحد کے لیے قبول ہو گیا، پاکستان کی محبت میں قبول ہو گیا، مسلمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے قبول ہو گیا۔ میرا سوال ہے آپ سے، حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت مجھے اور آپ کو بزدلی کا سبق نہیں دیتی، مجھے میرے اور آپ کے اندر شہادت اور جذبے کے جہاد کو پیدا کرتی ہے کہ مسلمانوں اپنے اندر شہادت اور جہاد کا جذبہ پیدا کرو۔ اس لیے کہ میں نے شہادت کا سبق اپنے نانا محمد پیغمبر سے پڑھا تھا اور آج میں نے میدان کربلا کے اندر وہ سبق پڑھ کے سنا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ شہادت نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کے ملنے پر پیٹا نہیں جاتا، اس نعمت کے ملنے پر رویا نہیں جاتا۔ اگر انسان روتا ہے تو وہ کمزور ہے، وہ روتا ہے وہ کسی وجہ سے روتا ہے۔